اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی، لیکن یہ خوشخبری ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو عظیم خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ دینے کی قرآن پاک میں ہمیں دی ہے نا، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو صبر کا مظاہرہ کریں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اکثر ہم سنتے ہیں علماء اکرام سے بھی اور جتنے بھی اسکالرز لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی ہم نے سمجھنا ہے، دنیا داری کے نقطہ نظر سے اس کو محسوس کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس کا الگ ہی طریقے سے مزہ آئے گا۔ ہم اگر اپنی شخصیت کو یا اپنے آپ کو دنیا داری کے سسٹم میں تھوڑی دیر کے لیے لائیں اور اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو پھر دیکھنا کہ اس کا لطف کس طرح ڈبل ہوتا ہے۔ کہ ایک بندہ ہے جس کا کسی بڑے بیوروکریٹ کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ ایسے سمجھیں کہ زندگی اپنی نا بالکل بے فکر ہو کے ریلیکس ہو کے گزارتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو میرا تو فلاں سیکٹری کے ساتھ، فلاں ڈی سی صاحب کے ساتھ میرا لنک ہے، میں ایک کال کروں گا اور میری پرابلم فوراً سالو ہو جائے گی، جو میری پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرا تو اس ڈی سی صاحب کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کہ اس کا صرف ایک بڑے گریڈ کے آدمی کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریالٹی ہے، آپ اس کو محسوس کریں تو آپ کو پتہ ہوگا۔ آپ کے ارد گرد، ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہیں، اگر کسی بندے کا کسی مقامی ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ تعلق ہے نا، یا اس کا ذاتی تعلق نہیں بھی ہے، اس کا کوئی کزن، اس کا کوئی بھائی، کوئی ماموں، کوئی چاچو، کوئی بھی کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ اگر اٹیچ ہے تو وہ بھی بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اس سے پوچھے کہ یار آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کبھی آپ ہمیشہ خوش باش نظر آتے ہیں، تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ ہمارا فلاں بندہ اس ایم این اے کے ساتھ ہوتا ہے، فلاں بندہ اس ایم پی اے کے ساتھ ہوتا ہے، اس منسٹر کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے کیا ہے؟ مجھے جب کوئی پرابلم ہوگی ایک کال کرنی ہے، میں نے فلاں کام تو میرا ایک کال کی دوری پہ ہے۔ اس طریقے سے لوگ اس فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب کسی انسان کا معاشرے میں رہتے ہوئے کسی اچھے آفیسر کہہ لیں یا کسی منسٹر کے ساتھ یا وزیر مشیر کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ وہ عام آدمیوں کو ایسے سمجھیں کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ایک معتبر آدمی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی ہے۔ یہ اس بندے کی شخصیت ہے جس کا کسی ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، وزیر مشیر یا کسی اے سی ڈی سی کے ساتھ تعلق ہو یا سلام دعا ہو تو وہ بہت ریلیکس ہوتا ہے۔ کیوں ریلیکس ہوتا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ تو فلاں آدمی ہیں۔ اب امیجن کریں کہ وہ بندہ جس کے ساتھ وہ فلاں آدمی، وہ بھی ہے تو آدمی نا، وہ 22ویں گریڈ کا ہو یا 21ویں کا ہو یا منسٹر ہو، ہے تو وہ بھی بندہ، لیکن جس بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، صرف ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ اب دیکھیں اس بندے کا اندازہ کریں کہ جس کے ساتھ کوئی ایم این اے نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، کوئی منسٹر، وزیر مشیر، اے سی ڈی سی ڈی ایس پی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ اس کی زندگی میں جو سکون ہے اس کا اندازہ کریں، چونکہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتی۔ مثلا کسی کا ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ دنیا داری میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ لوگ دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے یا جس کے ساتھ اللہ ہے، وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، وہ گو ہمیں محسوس نہیں کراتا، لیکن اس کی زندگی کا سکون ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں، وہ اسی موازنے کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کا اگر دنیا داری والے بندے کے ساتھ تعلق ہے
وہ پرسکون، اب جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا جس کے ساتھ اللہ ہے، اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا، کتنی برکت ہوگی، کتنا وہ خوش ہوتا ہوگا، کتنا وہ مطمئن ہوگا، کتنا پرسکون ہوگا، کتنا مسرور ہوگا وہ آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، یا میں یہ سوچتا ہوں گا، یا ہر بندہ یہ سوچتا ہوگا، یا بات کرنے والا، چونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات کو پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں، کئی نیگیٹو طریقے سے لیتے ہیں، پھر ہر بات پہ اپریشیٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لوگ باتوں سے باتیں نکال لیتے ہیں۔ لوگ، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، تو ہر ایک ہی مطمئن ہے، ہر ایک ہی پرسکون ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے نا، اس کا جو مفہوم و متن ہے وہ مخصوص ہے، وہ ایک مخصوص کیٹاگری کے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ کن کے ساتھ؟ جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو مخصوص اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی ہے نا صبر کرنے والوں کی، یہ ان کے لیے صلہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ تو ملتا ہے نا، دنیا داری میں بھی ریوارڈ ہے، دنیا داری میں بھی صلہ ہے۔ اسی طرح اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آخرت میں بھی اس کا صلہ ہے، یہ ایک الگ صلہ ہے، اس کا ایک الگ مزہ ہے۔ صبر کریں گے اس کا اجر ملے گا، آخرت میں انسان کے درجات بلند ہوں گے، لیکن دنیا داری میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے۔ انسان ہر وقت اس سکون میں ہوتا ہے کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ایک مثال میں دوں گا آپ کو، وہ اس لیے کہ آپ ان تمام موازنوں کے ساتھ یہ بھی سمجھ سکے کہ واقعی جنہوں نے صبر کی لازوال مثال قائم کی ہے ان کا نام آج بھی کس طرح زندہ ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو صبر کی بہت بڑی مثالیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ صبر سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی سیرت میں صبر کی ایسے مثالیں ہیں کہ ہماری حیرت دنگ رہ جائے، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام، بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک ایسی مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، ایسی مثال آج تک تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس سے بعد ہوئی۔ معرکہ کربلا، واقعہ کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا 6 ماہ کا معصوم بچہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنا نوجوان بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ غازی عباس جیسا پائی، کائنات ترستی رہ جائے گی کہ غازی عباس جیسا پائی ملے، کسی کو میسر نہیں۔ جو محبت غازی عباس نے امام حسین کے ساتھ کی، تاریخ میں دوبارہ یہ کبھی نہیں ملے گی۔ ایسا بھائی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا اور آخری حد تک صبر کے ساتھ رہنا، اور پھر اپنی ذات، اپنی جان کی قربانی پیش کرنا۔ ایسا صبر میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی تاریخ پڑھی سنی، کوئی ایسی مثال میری نظر سے نہیں گزری، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ فلاں بندے نے امام حسین کے صبر سے زیادہ صبر کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ تاریخ میں جو مقام، جو سٹیٹس حضرت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو نہیں مل سکا۔ یہ کیا صلہ ہے، کس بات کا صلہ ہے؟ یہ صرف وہ صبر جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا، اسی کا صلہ ہے کہ آج بھی ممبروں میں، مدرسوں میں، سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جب بھی صبر کا نام آئے تو سب سے عظیم صابر ہیں جو وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، فوراً ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی بندہ صبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا،
اور نام اس کا تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں میں لکھا جائے گا۔ جی ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی، لیکن یہ خوشخبری ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو عظیم خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ دینے کی قرآن پاک میں ہمیں دی ہے نا، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو صبر کا مظاہرہ کریں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اکثر ہم سنتے ہیں علماء اکرام سے بھی اور جتنے بھی اسکالرز لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی ہم نے سمجھنا ہے، دنیا داری کے نقطہ نظر سے اس کو محسوس کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس کا الگ ہی طریقے سے مزہ آئے گا۔ ہم اگر اپنی شخصیت کو یا اپنے آپ کو دنیا داری کے سسٹم میں تھوڑی دیر کے لیے لائیں اور اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو پھر دیکھنا کہ اس کا لطف کس طرح ڈبل ہوتا ہے۔ کہ ایک بندہ ہے جس کا کسی بڑے بیوروکریٹ کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ ایسے سمجھیں کہ زندگی اپنی نا بالکل بے فکر ہو کے ریلیکس ہو کے گزارتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو میرا تو فلاں سیکٹری کے ساتھ، فلاں ڈی سی صاحب کے ساتھ میرا لنک ہے، میں ایک کال کروں گا اور میری پرابلم فوراً سالو ہو جائے گی، جو میری پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرا تو اس ڈی سی صاحب کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کہ اس کا صرف ایک بڑے گریڈ کے آدمی کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریالٹی ہے، آپ اس کو محسوس کریں تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے ارد گرد، ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہیں، اگر کسی بندے کا کسی مقامی ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ تعلق ہے نا، یا اس کا ذاتی تعلق نہیں بھی ہے، اس کا کوئی کزن، اس کا کوئی بھائی، کوئی ماموں، کوئی چاچو، کوئی بھی کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ اگر اٹیچ ہے تو وہ بھی بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اس سے پوچھے کہ یار آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کبھی آپ ہمیشہ خوش باش نظر آتے ہیں، تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ ہمارا فلاں بندہ اس ایم این اے کے ساتھ ہوتا ہے، فلاں بندہ اس ایم پی اے کے ساتھ ہوتا ہے، اس منسٹر کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے کیا ہے، مجھے جب کوئی پرابلم ہوگی ایک کال کرنی ہے، میں نے فلاں کام تو میرا ایک کال کی دوری پہ ہے۔ اس طریقے سے لوگ اس فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب کسی انسان کا معاشرے میں رہتے ہوئے کسی اچھے آفیسر کہہ لیں یا کسی منسٹر کے ساتھ یا وزیر مشیر کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ وہ عام آدمیوں کو ایسے سمجھیں کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ایک معتبر آدمی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی ہے۔ یہ اس بندے کی شخصیت ہے جس کا کسی ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، وزیر مشیر یا کسی اے سی ڈی سی کے ساتھ تعلق ہو یا سلام دعا ہو تو وہ بہت ریلیکس ہوتا ہے۔ کیوں ریلیکس ہوتا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ تو فلاں آدمی ہیں۔ اب امیجن کریں کہ وہ بندہ جس کے ساتھ وہ فلاں آدمی، وہ بھی ہے تو آدمی نا، وہ 22ویں گریڈ کا ہو یا 21ویں کا ہو یا منسٹر ہو، ہے تو وہ بھی بندہ، لیکن جس بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، صرف ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ اب دیکھیں اس بندے کا اندازہ کریں کہ جس کے ساتھ کوئی ایم این اے نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، کوئی منسٹر، وزیر مشیر، اے سی ڈی سی ڈی ایس پی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ اس کی زندگی میں جو سکون ہے اس کا اندازہ کریں، چونکہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتی۔ مثلا کسی کا ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ دنیا داری میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ لوگ دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے یا جس کے ساتھ اللہ ہے،
وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، وہ گو ہمیں محسوس نہیں کراتا، لیکن اس کی زندگی کا سکون ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں، وہ اسی موازنے کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کا اگر دنیا داری والے بندے کے ساتھ تعلق ہے وہ پرسکون، اب جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا جس کے ساتھ اللہ ہے، اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا، کتنی برکت ہوگی، کتنا وہ خوش ہوتا ہوگا، کتنا وہ مطمئن ہوگا، کتنا پرسکون ہوگا، کتنا مسرور ہوگا وہ آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یا میں یہ سوچتا ہوں گا یا ہر بندہ یہ سوچتا ہوگا یا بات کرنے والا، چونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات کو پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں، کئی نیگیٹو طریقے سے لیتے ہیں، پھر ہر بات پہ اپریشیٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لوگ باتوں سے باتیں نکال لیتے ہیں۔ لوگ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، تو ہر ایک ہی مطمئن ہے، ہر ایک ہی پرسکون ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے نا، اس کا جو مفہوم و متن ہے وہ مخصوص ہے، وہ ایک مخصوص کیٹاگری کے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ کن کے ساتھ؟ جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو مخصوص اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی ہے نا صبر کرنے والوں کی، یہ ان کے لیے صلہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ تو ملتا ہے نا، دنیا داری میں بھی ریوارڈ ہے، دنیا داری میں بھی صلہ ہے۔ اسی طرح اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آخرت میں بھی اس کا صلہ ہے، یہ ایک الگ صلہ ہے، اس کا ایک الگ مزہ ہے۔ صبر کریں گے اس کا اجر ملے گا، آخرت میں انسان کے درجات بلند ہوں گے، لیکن دنیا داری میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، انسان ہر وقت اس سکون میں ہوتا ہے کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ایک مثال میں دوں گا آپ کو، وہ اس لیے کہ آپ ان تمام موازنوں کے ساتھ یہ بھی سمجھ سکے کہ واقعی جنہوں نے صبر کی لازوال مثال قائم کی ہے ان کا نام آج بھی کس طرح زندہ ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو صبر کی بہت بڑی مثالیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ صبر سے بھری پڑی ہے، آپ کی سیرت میں صبر کی ایسے مثالیں ہیں کہ ہماری حیرت دنگ رہ جائے، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک ایسی مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، ایسی مثال آج تک تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس سے بعد ہوئی۔ معرکہ کربلا، واقعہ کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا 6 ماہ کا معصوم بچہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنا نوجوان بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ غازی عباس جیسا پائی، کائنات ترستی رہ جائے گی کہ غازی عباس جیسا پائی ملے، کسی کو میسر نہیں۔ جو محبت غازی عباس نے امام حسین کے ساتھ کی تاریخ میں دوبارہ یہ کبھی نہیں ملے گی۔ ایسا بھائی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا اور آخری حد تک صبر کے ساتھ رہنا اور پھر اپنی ذات اپنی جان کی قربانی پیش کرنا۔ ایسا صبر میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی تاریخ پڑھی سنی، کوئی ایسی مثال میری نظر سے نہیں گزری، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ فلاں بندے نے امام حسین کے صبر سے زیادہ صبر کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ تاریخ میں جو مقام جو سٹیٹس حضرت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو نہیں مل سکا۔ یہ کیا صلہ ہے، کس بات کا صلہ ہے؟ یہ صرف وہ صبر جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا، اسی کا صلہ ہے کہ آج بھی ممبروں میں، مدرسوں میں، سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جب بھی
صبر کا نام آئے تو سب سے عظیم صابر ہیں جو وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، فوراً ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی بندہ صبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا، اور نام اس کا تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں میں لکھا جائے گا۔ جی ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی، لیکن یہ خوشخبری ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو عظیم خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ دینے کی قرآن پاک میں ہمیں دی ہے نا، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو صبر کا مظاہرہ کریں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اکثر ہم سنتے ہیں علماء اکرام سے بھی اور جتنے بھی اسکالرز لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی ہم نے سمجھنا ہے، دنیا داری کے نقطہ نظر سے اس کو محسوس کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس کا الگ ہی طریقے سے مزہ آئے گا۔ ہم اگر اپنی شخصیت کو یا اپنے آپ کو دنیا داری کے سسٹم میں تھوڑی دیر کے لیے لائیں اور اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو پھر دیکھنا کہ اس کا لطف کس طرح ڈبل ہوتا ہے۔ کہ ایک بندہ ہے جس کا کسی بڑے بیوروکریٹ کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ ایسے سمجھیں کہ زندگی اپنی نا بالکل بے فکر ہو کے ریلیکس ہو کے گزارتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو میرا تو فلاں سیکٹری کے ساتھ، فلاں ڈی سی صاحب کے ساتھ میرا لنک ہے، میں ایک کال کروں گا اور میری پرابلم فوراً سالو ہو جائے گی، جو میری پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرا تو اس ڈی سی صاحب کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کہ اس کا صرف ایک بڑے گریڈ کے آدمی کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریالٹی ہے، آپ اس کو محسوس کریں تو آپ کو پتہ ہوگا آپ کے ارد گرد، ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہیں، اگر کسی بندے کا کسی مقامی ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ تعلق ہے نا، یا اس کا ذاتی تعلق نہیں بھی ہے، اس کا کوئی کزن، اس کا کوئی بھائی، کوئی ماموں، کوئی چاچو، کوئی بھی کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ اگر اٹیچ ہے تو وہ بھی بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اس سے پوچھے کہ یار آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کبھی آپ ہمیشہ خوش باش نظر آتے ہیں، تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ ہمارا فلاں بندہ اس ایم این اے کے ساتھ ہوتا ہے، فلاں بندہ اس ایم پی اے کے ساتھ ہوتا ہے، اس منسٹر کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے کیا، مجھے جب کوئی پرابلم ہوگی ایک کال کرنی ہے، میں نے فلاں کام تو میرا ایک کال کی دوری پہ ہے۔ اس طریقے سے لوگ اس فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب کسی انسان کا معاشرے میں رہتے ہوئے کسی اچھے آفیسر کہہ لیں یا کسی منسٹر کے ساتھ یا وزیر مشیر کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ وہ عام آدمیوں کو ایسے سمجھیں کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ایک معتبر آدمی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی ہے۔ یہ اس بندے کی شخصیت ہے جس کا کسی ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، وزیر مشیر یا کسی ایسی ڈی سی کے ساتھ تعلق ہو یا سلام دعا ہو تو وہ بہت ریلیکس ہوتا ہے۔ کیوں ریلیکس ہوتا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ تو فلاں آدمی ہیں۔ اب امیجن کریں کہ وہ بندہ جس کے ساتھ وہ فلاں آدمی، وہ بھی ہے تو آدمی نا، وہ 22ویں گریڈ کا ہو یا 21ویں کا ہو یا منسٹر ہو، ہے تو وہ بھی بندہ، لیکن جس بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، صرف ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ اب دیکھیں اس بندے کا اندازہ کریں کہ جس کے ساتھ کوئی ایم این اے نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، کوئی منسٹر، وزیر مشیر، اے سی، ڈی سی، ڈی ایس پی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ اس کی زندگی میں جو سکون ہے اس کا اندازہ کریں، چونکہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتی،
مثلا کسی کا MN MPA کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ دنیا داری میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ لوگ دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے یا جس کے ساتھ اللہ ہے، وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، وہ گو ہمیں محسوس نہیں کراتا، لیکن اس کی زندگی کا سکون ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں، وہ اسی موازنے کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کا اگر دنیا داری والے بندے کے ساتھ تعلق ہے وہ پرسکون، اب جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا جس کے ساتھ اللہ ہے، اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا، کتنی برکت ہوگی، کتنا وہ خوش ہوتا ہوگا، کتنا وہ مطمئن ہوگا، کتنا پرسکون ہوگا، کتنا مسرور ہوگا وہ آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یا میں یہ سوچتا ہوں گا یا ہر بندہ یہ سوچتا ہوگا یا بات کرنے والا، چونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات کو پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں، کئی نیگیٹو طریقے سے لیتے ہیں، پھر ہر بات پہ اپریشیٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لوگ باتوں سے باتیں نکال لیتے ہیں۔ لوگ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، تو ہر ایک ہی مطمئن ہے، ہر ایک ہی پرسکون ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے نا، اس کا جو مفہوم و متن ہے وہ مخصوص ہے، وہ ایک مخصوص کیٹاگری کے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ کن کے ساتھ؟ جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو مخصوص اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی ہے نا صبر کرنے والوں کی، یہ ان کے لیے صلہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ تو ملتا ہے نا، دنیا داری میں بھی ریوارڈ ہے، دنیا داری میں بھی صلہ ہے۔ اسی طرح اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آخرت میں بھی اس کا صلہ ہے، یہ ایک الگ صلہ ہے، اس کا ایک الگ مزہ ہے۔ صبر کریں گے اس کا اجر ملے گا، آخرت میں انسان کے درجات بلند ہوں گے، لیکن دنیا داری میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے۔ انسان ہر وقت اس سکون میں ہوتا ہے کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ایک مثال میں دوں گا آپ کو، وہ اس لیے کہ آپ ان تمام موازنوں کے ساتھ یہ بھی سمجھ سکے کہ واقعی جنہوں نے صبر کی لازوال مثال قائم کی ہے ان کا نام آج بھی کس طرح زندہ ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو صبر کی بہت بڑی مثالیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ صبر سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی سیرت میں صبر کی ایسے مثالیں ہیں کہ ہماری حیرت دنگ رہ جائے، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک ایسی مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، ایسی مثال آج تک تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس سے بعد ہوئی۔ مارکہ کربلا، واقعہ کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا 6 ماہ کا معصوم بچہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنا نوجوان بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ غازی عباس جیسا پائی، کائنات ترستی رہ جائے گی کہ غازی عباس جیسا پائی ملے، کسی کو میسر نہیں۔ جو محبت غازی عباس نے امام حسین کے ساتھ کی، تاریخ میں دوبارہ یہ کبھی نہیں ملے گی۔ ایسا بھائی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا اور آخری حد تک صبر کے ساتھ رہنا، اور پھر اپنی ذات اپنی جان کی قربانی پیش کرنا۔ ایسا صبر میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی تاریخ پڑھی سنی، کوئی ایسی مثال میری نظر سے نہیں گزری، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ فلاں بندے نے امام حسین کے صبر سے زیادہ صبر کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ تاریخ میں جو مقام، جو سٹیٹس حضرت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو نہیں مل سکا۔ یہ کیا صلہ ہے، کس بات کا صلہ ہے؟ یہ صرف وہ صبر
جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا، اسی کا صلہ ہے کہ آج بھی ممبروں میں، مدرسوں میں، سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جب بھی صبر کا نام آئے تو سب سے عظیم صابر ہیں جو وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، فوراً ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی بندہ صبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا، اور نام اس کا تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں میں لکھا جائے گا۔ جی ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔